السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج شامی صاحب کے ساتھ جن موضوعات پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں پہلے ڈالے تھے ایک نظر ان پر۔ میر شکیل الرحمان، عامر میر اور جیو انتظامیہ کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کیا جائے، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاہور کا حکم۔ فوج کے حق میں ریلیوں کا سلسلہ جاری، 11 مئی کو کیا ہوگا؟ جنرل پرویز مشرف کا علاج بھی یہاں ممکن ہے اور ان کے خلاف سنگین مقدمات بھی ہیں، اس لیے نام ECL میں ہی رہے گا، وفاق کا سندھ ہائی کورٹ میں جواب۔ MQM مانے گی یا نہیں، رحمان ملک کی کوششیں جاری۔ عالمی ادارہ صحت کی طرف سے پاکستان پولیو کے حوالے سے خطرناک ملک قرار دے دیا گیا، پاکستانیوں کو بیرون ملک جانے سے پہلے پولیو ویکسین پینی پڑے گی۔ آج لاہور کی ایک عدالت سے میر شکیل الرحمان، عامر میر اور شام صاحب جیو انتظامیہ کے خلاف پرچے کے آرڈرز دے دیے گئے ہیں کہ پولیس میں FIR درج کرا دی جائے گی۔ دیکھیے، یہ ہمارے ہیں سردار آفتاب احمد ورک ایڈوکیٹ جی، یہ پاکستان زندہ باد پارٹی کے چیئرمین ہیں۔ ٹھیک، تو انہوں نے ایک درخواست دی تھی SHO کو کہ میر شکیل الرحمان صاحب پر، حامد میر صاحب پر، عامر میر صاحب پر اور کچھ دوسرے لوگوں پر، نیوز ایڈیٹر جو ہے اور بیورو چیف جو ہے جیو نیوز کے، ان پر مقدمہ درج کیا جائے اور دہشت گردی کی کچھ دفعات ہیں ان کے تحت۔ جی، انہوں نے مقدمہ درج نہیں کیا، اوپر سیشن کورٹ میں چلے گئے، تو ایڈیشنل جو سیشن جج ہیں غلام عباس سیال صاحب، انہوں نے اس کی سماعت کی، تو انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ SHO جو ہے وہ FIR جو ہے یہ درخواست وصول کرے، یعنی یوں کہیں آپ، اور جو درخواست گزار کا بیان قلم بند کرے، ٹھیک، اور پھر دیکھے کہ اگر قابل دست اندازی پولیس کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے، بنتا ہے، تو وہ درج کرے بالکل سختی کے ساتھ، قانون کے مطابق۔ اچھا، یعنی آپ کی گفتگو سے تو لگ رہا ہے جیسے FIR کا حکم نہیں دیا گیا۔ FIR دیکھیے، اس میں جی، FIR کیا ہوتی ہے؟ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ ٹھیک ہے، اس میں الفاظ ہیں دی SHO از ڈیوٹی باؤنڈ ٹو ریسیو دی کمپلینٹ، ٹھیک ہے، کمپلینٹ درخواست بالکل وصول کریں، شکایت، اینڈ ریکارڈ دا اسٹیٹمنٹ آف دا انفارمر، ٹھیک ہے، اینڈ دین پروسیڈ ایز پر لا ریفرڈ ابو۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کریں۔ In these circumstances, SHO respondent number 2 is directed to record the statement of the petitioner and proceed strictly in accordance with law. ٹھیک ہے، If any cognizable offense is made out. ٹھیک ہے، اگر یہ قابل دست اندازی پولیس جرم بنتا ہے تو پھر جو ہے اس کے مطابق کارروائی کی جائے۔ بالکل، تو ہم اس کو ابھی ایک اسلام آباد میں بھی ایک درخواست دائر کی ہوئی تھی، ایک صاحب نے، پتہ نہیں کیا بٹ ہے ان کا نام ہے، اور وہ جسٹس آف پیس جو تھے انہوں نے کہا مقدمہ درج کیا جائے، وہ پولیس اس پر لے کے بیٹھی ہوئی تھی، پھر کہا کہ نہیں جسٹس آف پیس لکھا۔ اب اس طرح کی درخواستیں مختلف مقامات پر درج ہو رہی ہیں جیو کے خلاف اور جنگ کے خلاف۔ اور میں آپ کو ایک عرض کروں، 2 دن پہلے میں گیا تھا گجرانوالے۔ اچھا، اور وہاں جو گجرانوالہ بار جو ہے ان کے دفتر میں بھی گیا، وہاں جو عہدیدار ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی، ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں، ان کے سیکرٹری ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، اور اسی دن حافظ آباد میں ایک کنونشن بھی تھا وکیلوں کا۔ تو انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم نے اپنی تاریخ میں پہلی بار فوج کے حق میں قرارداد منظور کی ہے۔ اچھا، بہت اور وہاں کافی وکیل تھے اور کافی دل گرفتہ تھے صورتحال پر۔ یہ والنٹریلی پاس کی تھی؟ ہاں، یعنی اس میں کوئی ایسی مجھے لگ نہیں رہا تھا،
مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے وکیل تھے، پروفیشنل. اور یہ ایک جو صورتحال ہے اس کا ایک نوٹس لینا چاہیے. بالکل. اور یہ جتنے بھی درخواست گزار ہیں ان کو بھی انتظار کرنا چاہیے کہ پیمرا کی کارروائی کا اور پھر اس کے بعد جو کمیشن قائم ہوا ہے اس کی کارروائی کا. لیکن بہرحال اب درخواست دائر کرنے والے جو ہیں ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے. بالکل. اور قانون کے مطابق جو بھی کام ہوگا پھر جو اس کے رسپونڈنٹس ہیں جی ان کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. آج تو آپ بھی اسلام آباد میں تھے، بلکہ ابھی بڑی مشکل سے پہنچے پروگرام پر. ہاں، اسلام آباد میں ہم تھے. جناب وزیر اطلاعات ہیں جو پرویز رشید صاحب، انہوں نے میڈیا آرگنائزیشنز جو ہیں ان کے نمائندوں کو بلا رکھا تھا. اس میں اے پی این ایس کے لوگ، حمید ہارون صاحب اس کے پریزیڈنٹ، وہ بھی تھے ہمارے یعنی سی پی این ای، اس کی صدارت تو میرے پاس ہے تو میں بھی تھا. بعد دوسرے رفقا بھی تھے، زاہد ملک صاحب تھے، اعجاز خان صاحب تھے. اسی طرح پی بی اے جو ہے، اچھا، پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن کے عہدیدار بھی تھے، قاضی اسلم صاحب، شکیل مسعود صاحب، اور پھر میاں عامر صاحب بھی تشریف فرما تھے، اور ہمارے یوسف بیگ مرزا صاحب بھی تھے، اور طاہر خان صاحب بھی تھے. تو یہ سارے لوگ وہاں موجود تھے اس صورتحال پر غور کرنے کے لیے. اچھا، کہ کیا کیا جا سکتا ہے، کیا کیا جانا چاہیے. جو پیمرا کے اس وقت رکن ہے میرا خیال انچارج سمجھے ایک طرح سے، پرویز راٹھور صاحب، وہ بھی موجود تھے میٹنگ میں، لیکن انہوں نے کچھ اظہار رائے نہیں کیا، بس ایک مبصر کے طور پر وہ شریک تھے. اب اس سارے مسئلے پر بڑی تفصیل سے بحث ہوئی، اور ایک رائے تو یہ تھی کہ اب جو پیمرا میں درخواست ہے وہ اس کو دیکھا جائے قانون کے مطابق کیا کام ہوتا ہے. اور بس کوئی تبادلہ خیال ہوا اور جائزہ لیا گیا کہ کوئی آؤٹ آف باکس سولوشن ہو سکتا ہے، کوئی ایسی مفاہمت کی صورت نکل سکتی ہے. مگر کوئی واضح لائے عمل جو ہے وہ تو تیار نہیں کیا گیا، لیکن تبادلہ خیال ہوا اور حالات پر تشویش کا اظہار بھی ہوا. تو میں نے اس میں ایک گزارش کی تھی سی پی این اے کی طرف سے، اور پھر ہماری اے پی این ایس کی طرف سے حمید ہارون صاحب نے بھی اس بات پر زور دیا کہ جو اس وقت قوانین ہیں اور جو پیمرا لا ہے اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے بہت سی. اور یہ بھی کہا کہ یہ جو ہم نے تو ڈکلیریشن کی تنسیخ جو ہے نا، یہ پریس کونسل کے اختیار میں نہیں ہے. اسی طرح لائسنس کی منسوخی جو ہے نا وہ بھی پیمرا کے اختیار میں نہیں ہونی چاہیے. اور میاں عامر محمود صاحب نے بھی اسی نقطہ نظر کا اظہار کیا. شام صاحب، ایک بریک آ گئی اور بریک کا بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. گفتگو ہو رہی تھی جیو انتظامیہ کے خلاف مقدمے کے حوالے سے. شام صاحب، ساتھ ساتھ جو ملاقات کی بات میں کرنا، دیکھیے اب جو بھی ہم نے گفتگو کی اس پر کوئی اعلامیہ تو جاری نہیں ہوا. ہر ایک نے اپنے اپنے نقطہ نظر کا اظہار کیا، لیکن سی پی این ای کی طرف سے میں نے یہ بات ضرور عرض کی کہ جو وزارت دفاع نے شکایت بھیجی ہے پیمرا کو، اس میں ایک تو ایک اسپیسیفک واقعہ ہے، اس کے بارے میں گزارش کی گئی ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی. بالکل. جیسے جو ظہیر الاسلام کی تصویر دکھائی گئی ایک الزام لگا کر. دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ یہ جو جیو ہے، یہ جو گروپ ہے، اس کی حب الوطنی جو ہے اس کے بارے میں بالکل اس پہ کوشچن مارکس. ہاں، اب ہم نے عرض کیا کہ جو پیمرا ہے جب وہ کسی کو لائسنس دیتا ہے تو یہ اچھی طرح تحقیق کرتا ہے، اور انٹیلیجنس ادارے بھی تحقیق کرتے ہیں کہ یہ محب وطن کیا ہے. ٹھیک ہے. تو لائسنس جو ہے وہ حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ بھی ہے. ٹھیک. ایک بات تو معلوم یہ ہوگا جب لائسنس دیا گیا کسی درخواست گزار کو، اس سے پہلے تک تو اس کی حب الوطنی جو ہے وہ کلیئر ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر کوئی شکایت واقع ہوئی ہے تو شکایت کے حوالے سے بات کی جانی چاہیے، اور ایسی شکایت ہو سکتی ہے، ایسا اقدام ہو سکتا ہے، ایسی گفتگو ہو سکتی ہے، ایسی تحریر ہو سکتی ہے جس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے. لیکن پھر بات اس کے حوالے سے کی جانی چاہیے. اور پیمرا جو ہے
اس کے جو قوانین ہے اور قواعد ضوابط ہے وہ اس طرح کی عمومی شکایت کو سننے کی مجاز نہیں ہے. ٹھیک. کیونکہ وہ خود پارٹی ہے نا اس میں, بالکل, حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دینے کے بعد. اس لیے حکومت کو چاہیے, یعنی وزارت دفاع کو, کہ وہ اپنے ریفرنس میں ترمیم کرے اور جو یہ الزام ہے حب الوطنی کے حوالے سے یہ واپس لے لے. ٹھیک ہے. یا اس کے لیے کوئی اور فورم نہیں ہو سکتا؟ نہیں, وہ جو بات کی بات ہے نا, یہاں سے واپس لے, یہ میں نے عرض کیا. ٹھیک. اور اب میرا خیال ہے کہ اس پر تو سب لوگوں کا اتفاق تھا کہ جو حب الوطنی ہے نا, ہم نے بہت سرٹیفکیٹ بانٹ لیے غداری کے اس ملک میں. ٹھیک. اب ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے. بالکل. کون کون سا شخص ہے اور کون کون سا ادارہ ہے اور اس پر کس کس طرح کے الزامات نہیں لگے. تو اس طرح کی ویگ اور عمومی الزامات سے احتراز کرنا انتہائی ضروری ہے. لیکن شامی صاحب, ان الزامات کے بارے میں جو ایک پبلک پرسپشن ہے وہ بھی ایک اہمیت رکھ رہا ہے. جو ریلیاں ہیں, جو بات یہ ہے کہ جو ایک اقدام کیا گیا ہے, ٹھیک, اس اقدام کے حوالے سے اس پہ اعتراض ہے نا. بالکل. اور وہ ایک اور چیز ہے. ٹھیک. اور یہ عمومی الزام ایک اور چیز ہے. جی. باقی تو دیکھیے ہر شخص کو حق حاصل ہے, اپنے نقطہ نظر کا اظہار کرے, اپنے جذبات کا اظہار کرے, لیکن قانون ہاتھ میں لینے کا اختیار کسی کو نہیں. ٹھیک. بالکل. زبردستی کا اختیار کسی کو نہیں ہے. جی. کسی کی ترسیل روکنے کا, کسی کی ڈسٹریبیوشن روکنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے. ٹھیک. یہ ایک قانون سے تجاوز ہے. بالکل. اور زندہ معاشرے جو ہے ان میں قانون سے تجاوز کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. تو پھر جو ریلیاں نکل رہی ہیں فوج کے حق میں, جلوس ہیں, دھرنے ہیں, اعلانات ہیں, یہ تو اب میں اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا. ٹھیک. اگر کوئی پرامن ریلیز نکال رہا ہے, اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے, جی, اس کو اس کا حق حاصل ہے. مجھے اس کے حق پہ اعتراض نہیں. ٹھیک ہے. تو شام صاحب, جو عمران خان صاحب نے اس کو ایک پولیٹیکل رنگ دیا ہے بائیکاٹ کر کے. نہیں, عمران خان صاحب نے جو بائیکاٹ کیا ہے ان کا تو اعتراض جو ہے وہ انتخابی نتائج کے حوالے سے ایک بات. دوسری بات یہ عمران خان صاحب کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ کسی میڈیا ہاؤس کا, کسی اخبار کا اگر بائیکاٹ کرنا چاہے تو کرے. اچھا. اور اپنے اگر حامیوں کو, اپنے ووٹرز کو یہ کہیں کہ اس کو نہ پڑھا جائے, اس کا حق حاصل ہے. آپ کو تک بر صغیر کی جو تاریخ ہے اس میں تو اس طرح کے بائیکاٹ بہت دفعہ ہوئے ہیں. اچھا. اس طرح کے موالات, بالکل, آپ بدیسی مال جو ہے جی, اس کا بائیکاٹ گاندھی جی کی تحریک جو تھی. ٹھیک. اور قدر پہنو, اور یہ اور جو باہر سے آنے والا امپورٹڈ مال ہے اس کا بائیکاٹ کرو. بالکل. تو یہ حق حاصل ہے, لیکن زبردستی کا حق حاصل نہیں ہے. کیسے زبردستی؟ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کوئی پرچہ پھاڑے. ٹھیک. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ڈسٹریبیوشن نہ ہونے دیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی غیر قانونی کارروائی کر کے اور کسی میڈیا ہاؤس کی نشریات روکیں. بالکل. احتجاج کا آپ کو حق حاصل ہے, اور اگر آپ کی اتنی سپورٹ موجود ہے اور آپ کے نقطہ نظر کو لوگ جاننے والے موجود ہیں, تو وہ آپ کی آواز پر لبیک کہیں. اس پر اعتراض, اس پر قانونی اعتراض نہیں ہو سکتا. لیکن وہ 11 مئی کو جو ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کی بڑی چیزیں ہیں اس میں شامل ہیں. وہ جو ساتھ یہ بھی کر لی انہوں نے. 11 مئی کو وہ دھرنا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا دھرنا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انتخابی نتائج کے حوالے سے ہے. بالکل. اب مگر یہ واضح نہیں کر پائے ابھی تک وہ کہ اس دھرنے سے ان کا مقصد کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو مڈ ٹرم الیکشن چاہتے ہیں, ٹھیک, نہ فوری انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں, تو پھر دھرنا کیوں دیا جا رہا ہے؟ بالکل. یہ سوال لوگوں کے ذہن میں ہے, اور عمران خان صاحب کو اس کو کھولنا چاہیے, اس گتھی کو سلجھانا چاہیے. بالکل. اور تاکہ گرمی, شدید گرمی ہے نا جی, اس میں جو لوگوں کو کہہ رہے گھروں سے نکلے ہیں, تو کوئی واضح چیز رکھیں گے تو لوگ نکلیں گے نا. شام صاحب, ہو سکتا ہے وہ چھپا رہے ہوں اپنے مقاصد کے, حکومت گرانی ہے ہم نے, لیکن بتائیں گے. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت جو ہے اس کی دیکھیے کریڈیبلٹی جو ہے, اس کا جو حکومت کرنے کا حق ہے, اس کو چیلنج کیا جا رہا ہو بڑی احتیاط کے ساتھ. ٹھیک ہے, کہ جب ان کے بقول جو سیٹوں جو کاؤنٹنگ ہوگی, جو انگوٹھوں کی سکیننگ ہوگی, تو پھر نتائج جو ہیں وہ چیلنج کریں گے, اور اس طرح کہیں گے کہ یہ حکومت تو دھاندلی کی پیداوار ہے. بالکل. لیکن یہ تو سب ان کی آرزویں ہیں نا. دیکھیے اب کس حد تک لوگ اس کے ساتھ ان کے آئیں گے, کس حد تک حقائق سامنے آئیں گے. ابھی تو وہ
اپنی بات چھپا زیادہ رہے ہیں اور کھول کم رہے ہیں. شامی صاحب، طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب جب دونوں کی ٹیمز اسلام آباد میں ہوں گی تو کیا حکومت پہ لرزہ طاری ہوگا؟ یہ دونوں ایسے امام ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک. طاہر القادری صاحب کی ایک اپنی دنیا ہے، ان کا تو دستے حق پرست جو ہے اس پر جو بیعت کر لے. ٹھیک. اور عمران خان صاحب جو ہے ان کی اپنی قیادت ہے. تو میں یہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ دونوں جو ہیں مل کر ایک دوسرے الگ الگ کچھ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن 11 مئی کو یہ کوئی پانی پت کی آخری لڑائی نہیں ہے. اچھا. اور یہ ایک چیلنج بھی قبول کیا ہے عمران خان صاحب نے کہ اپنی سپورٹ کتنی وہ دکھاتے ہیں سڑک پر. ٹھیک. جنرل پرویز مشرف صاحب کی اے پی ایم ایل نے بھی ساتھ ہو گیا. جنرل پرویز مشرف صاحب کی اے پی ایم ایل نے بھی عوامی تحریک کا ساتھ دینے کا اعلان کیا. تو وہ عوامی مسلم لیگ بھی جو ہے نا شیخ رشید جی جی انہوں نے عمران خان اب یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کی جو پارٹی ہے وہ بڑی ہے یا شیخ رشید صاحب کی جو پارٹی ہے وہ بڑی ہے. ٹھیک. تو دونوں میں مقابلہ ہے. جی. لیکن آپ یہ دیکھیے جو پرویز مشرف صاحب کی پارٹی ہے یہ عمران خان صاحب کو کوئی طاقت فراہم نہیں کرے گی. ٹھیک. ان کی ایک نفسیاتی کمزوری کا سبب بھی بنے گی. بالکل. کیونکہ پرویز مشرف صاحب جو ہے نا جی جی وہ تو اس وقت ایک قسم کے حوالہ زندہ ہی سمجھیے نا. بالکل. اگر اپنے گھر میں محصور ہیں اور کوئی آواز جو ہے جی تو بلند ہو رہی ہے نہیں، ان کے حق میں تو کوئی نہیں ہو رہی. بس کوئی آواز سوسائٹی میں تو بالکل اپنا امن چین. اور روزان رسول اللہ خان صاحب ایسے حالات پر کہا کرتے تھے کہ کتا بھی نہیں بھونکا. ٹھیک ٹھیک ہے نا. تو یہ واردات ہو گئی. بالکل. تو اس لیے یہ جو عمران خان صاحب ہیں یہ 11 مئی کو کیا کریں گے یہ تو 11 مئی کو پتہ چلے گا. بڑا حامد خان صاحب ہیں، ان کے دوسرے رفقا ہیں جو بار بار کہہ رہے ہیں ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، ہم طاہر القادری صاحب کے ایجنڈے سے متفق نہیں ہیں. یہ بار بار کہہ رہے ہیں. اب کہاں وہ ملتے ہیں، کہاں جدا ہوتے ہیں، اور جدا ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اور ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. شام صاحب کچھ تائید غیبی تو نہیں ہے اس 11 مئی کے پروگرام کو؟ بھائی تائید غیبی جو ہے جی ہم تو مسلمان دیکھیے نا یقینی غیب پر رکھتے ہیں. ٹھیک. ہمارا تو پہلا کام ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے. مگر تائید غیبی بھی جو ہے جی اب تو پتا کہ اب تو ختم نبوت ہو چکی نا. بالکل. تو نبی تو وہ آ نہیں سکتا. بالکل نہیں آ سکتا. کوئی کتاب بھی اتر نہیں سکتی، نہیں اتر کوئی الہام بھی آ نہیں سکتا. تو پھر تائید غیبی بھی تو محدود ہوئی نا. ٹھیک. اور تائید غیبی جو ہے جی وہ بھی ہر وقت جو ہے ٹھیک اپنے نتائج نہیں پیدا کر سکتے آپ تائید غیبی کا نام لے کر. غیب بھی بعض اوقات غائب ہو جاتا ہے. تو شام صاحب اے پی ایم ایل کے قائد یعنی جنرل پرویز مشرف صاحب کے خلاف جو ان کی پٹیشن تھی سندھ ہائی کورٹ نے ای سی ایل سے نام نکالنے کی، وفاق کہہ رہے کہ نہیں جانا. نہیں، وفاق پاکستان نے یعنی وفاقی حکومت کے وکیل نے تو ڈٹ کر مخالفت کی اس درخواست کی. جو فروغ نسیم صاحب نے ایک چور دروازہ نکالا تھا نا، کیونکہ جب وہ کراچی گئے تو وہ خورشید شاہ صاحب نے چور مچا دیا باہر بھیج دیا جائے گا اور ذمہ دار ہوگی وفاقی حکومت. بالکل. تو وفاقی حکومت نے ڈٹ کر مخالفت کیا. انہوں نے کہا جناب اگر ملزم کو چھوڑا گیا یہ یہاں سے چلے جائیں گے اور مقدمہ ان پہ نہیں چل سکے گا. بالکل. اس لیے ان کو بالکل جانے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے. جو ان کی بیماری ہے، جو ان کی تکلیف ہے، اس سب کا علاج پاکستان میں ہو سکتا ہے. اور پہلے والدہ محترمہ کے بارے میں تو پہلے ہی وہ پیشکش کر چکے ہیں کہ ان کو بھی یہاں لایا جائے. بالکل. ان کا علاج کرایا جائے، ان کی خدمت کی جائے. تو وفاقی حکومت نے تو واضح اور صریح موقف اختیار کیا. ایک بات شام صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شام صاحب آپ بتا رہے تھے جنرل پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے یہ میجر وسیم چودھری صاحب کا جو میسج آیا ہے جی کہا جی آپ کا ہیئر کٹ جو ہے فوجی اچھا ہوا ہے، فوج والے بڑے خوش ہیں اس بات. ٹھیک ہے. تو میجر صاحب فوجی ہیئر کٹ کرانا تو کوئی جرم نہیں ہے. بالکل. لیکن میں تو ہیئر کٹ کو حجامت کے معنوں میں لیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو فوجی حجامت تو آپ ہی کی ہو سکتی ہے، میری کیا ہوگی؟ ہم تو سویلین ہیں. ہم تو سویلینز ہیں. جی. بہرحال ہاں معلوم یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب نے یہ سخت ہدایت دی تھی اٹارنی جنرل کو
اور اپنے وفاق کو کہ وکلا کو کہ انہیں پوری شدت کے ساتھ مقدمہ لڑنا ہائی کورٹ میں، جو ECL کے حوالے سے. ٹھیک ہے. یہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں وہ بات نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اور ہر قیمت پر پرویز مشرف صاحب کو باہر جانے سے روکنا ہے. تو شامی صاحب یہ تو وہ کمٹمنٹ تھی جس کے تحت وہ آئے تھے عدالت. اور یہ بھی کہا کہ اگر یہ عدالت کا فیصلہ مختلف آتا ہے، ان کو اجازت ملنے کا امکان پیدا ہوتا ہے، تو پھر فوراً سپریم کورٹ میں اپیل کرنی چاہیے. ٹھیک. اب آپ یعنی جانے نہ پائیں. شام صاحب جو کمٹمنٹ تھی، ایک بات جو اس وقت چلی تھی کہ جب قیمتی شخص ہیں، بالکل اتنی مشکل سے ہاتھ آئے ہیں جی، ان کو باہر نہیں جانے دینا چاہیے. لیکن شامی صاحب جب خصوصی عدالت میں یہ پیش ہوئے تھے تو اس وقت یہ بات کہی جا رہی تھی کہ انڈرسٹینڈنگ کے تحت پیش ہوئے ہیں اور حکومت کی کمٹمنٹ ہے کہ یہ باہر چلے جائیں گے اس پیشی کے بعد. ہاں، ہمارے جو فوجی حکام ہیں ان کے قریب ذرائع کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور قریب ذرائع کہیں گے جو ہمارے بہت سے سابق فوجی افسران ہیں، انہوں نے جنت دوبر کیا ہوا ہے ہمارا. ٹھیک. اب پتہ نہیں یہ فوج کی ترجمانی کا حق ان کو حاصل بھی ہے کہ نہیں. وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہم تو ان کو سویلین سمجھتے ہیں، معلوم ہوا وہ تو یونیفارم کے اندر ہے. تمہارا وہ کہتے ہیں جی کہ وہ ایسی کوئی کمٹمنٹ تھی. بھئی اگر کوئی تبادلہ خیال ہوا ہوگا تو حکومت میں کسی زیری سطح پہ ہوا ہوگا. ٹھیک. اور نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں ہوا. ٹھیک. اور ہو سکتا ہے وزیر داخلہ نے یا کسی اور نے یہ بات کی ہو کہ ہم نواز شریف صاحب سے یہ بات عرض کریں گے اور ان کو اجازت دلوا دیں گے. بالکل. تو نواز شریف صاحب کے سامنے جب یہ بات آئی اور انہوں نے اپنا اس کے اوپر اپنی مشاورتی اجلاس بلایا تو اس میں فیصلہ کیا کہ نہیں، قانون کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. تو شامی صاحب یہ تاثر دے کے ان کو تو عدالت میں بھجوا دیا. تاثر دے گا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی جہنم میں تھوڑی بھجوا دیا گیا ہے، کو عدالت میں بھجوایا گیا ہے. تو جہاں عدالت میں ان کو جانا ہی چاہیے تھا. اب یہ ہے کہ قانون جو ہے نا اب اس کے وہ سپرد ہے. ٹھیک. تو ان کے ساتھ کوئی لا قانونیت نہیں ہونی چاہیے. جی. ان کو بڑی عزت احترام سے رکھا جائے گا اور پھر عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا رہے گا جب ضرورت ہوگی. وعدہ شکنی کا ایک عنصر تو نظر آتا ہے. دستور شکنی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور اگر کسی نے وعدہ شکنی کیا تو ہوتا ہوگا، کسی نے کیا ہوگی وعدہ. اب یہ تو جن لوگوں نے یقین کیا نا وہ بتائیں. اب آپ وعدہ کر لیں کسی سے کچھ تو میاں عامر صاحب پابند تو نہیں ہے کہ وہ جناب مانیں گے اس کو. ٹھیک. تو کوئی نچلی سطح پہ خیر چلے. تو شام صاحب ایم کے ایم کی طرف چلتے ہیں. آپ اپنی سطح کو نچلی سمجھتے ہیں؟ بہت نیچے ان کے مقابلے میں. شام صاحب ایم کے ایم کراچی میں ایک دفعہ پھر ذرا پرٹربڈ ہے، معاملات ابھی تک سدھر نہیں رہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. دیکھیے ایم کیو ایم جو ہے نا جی اب حکومت میں بھی آ چکی ہے. بالکل. اور جو اپوزیشن کے معاملات ہیں وہ بھی اس کی نگاہ میں رہتے ہیں. جی. تو ایک مشکل صورتحال ہے اس کے لیے. اب اس نے جو اس کے کارکن جو ہیں جن کی لاشیں ملی تھی جی اب ان کے بارے میں بھی بڑی عجیب سی بات تھی کہ بھئی وہ اگر کہتے 13 اپریل سے وہ گرفتار تھے. جی 13 اپریل سے گرفتار تھے تو پھر اس کے بعد ان کی وفات کا انتظار کیوں کیا گیا؟ بالکل. تو بہت سی کہانیاں بہت سے لوگ سناتے ہیں، ہم ان پہ کہاں پڑے اس وقت. بہرحال ایم کیو ایم پر لازم ہے کہ وہ ذمہ داری کے ساتھ اپنے موقف کو بیان کرے، لوگوں کو قائل کرے، اپنے دلائل دے. ٹھیک. اور حکومت کے اندر داخل ہونے کے بعد جو بوجھ اس نے اٹھا لیا ہے اس کو بھی گرنے نہ دے. رحمان ملک ہینڈل کر لیں گے سچویشن کو؟ رحمان ملک تو ہر چیز کو ہینڈل کر سکتے ہیں ماشاء اللہ. تو رحمان ملک مس اور ہینڈل. شامی صاحب عالمی ادارہ صحت نے پولیو کے حوالے سے پاکستان کو خطرناک ترین ملک قرار دے دیا. اور کیا پولیو سرٹیفکیشن کے بغیر جی کوئی پاکستانی بیرون ملک سفر نہیں کر سکتا. اب یہ پولیو سرٹیفکیشن کیا ہے، کیسے ہوگی، یہ میرا ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے. بالکل. تو میں نے ڈاکٹر سعید علی صاحب کو جو کہ ہمارے چیئرمین بھی ہیں ہلال احمر پاکستان کے، یہ گزارش کی تھی کہ وہ تشریف لا کر ذرا تھوڑا سا اس معاملے میں بتا دیں لوگوں. اور وہ تشریف لائے ہوئے لا چکے بالکل لا چکے تو پھر ان سے سن لیں. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی برکت سے یہ جو پولیو سرٹیفکیشن کی ضرورت پڑ گئی ہے پاکستانیوں کو، یہ کیا مطلب ہے اس کا کیا کتنی مشکلات درپیش ہوں گی اس سے؟ شامی صاحب آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت خطرناک بیماریاں تھیں جنہوں نے پورے کرۂ ارض پہ حکمرانی کی، اور پھر انسان نے اپنی محنت اور کوشش سے ہمت سے ان پر قابو پا لیا. اس میں طاعون تھا، کینسر تھا،
चेचक थी। कैंसर तो अब भी है जी है, लेकिन उस पर बहुत काबू पा लिया गया, बेहतरीन दवाइयां आ गई हैं, उस तरह नहीं पाया गया कैंसर काबिल इलाज है। नहीं, काबिल इलाज तो भाई कैंसर जो है अभी पूरी तरह गिरफ्त में नहीं आया, लेकिन बहुत से उसकी किस्में हैं जिनका इलाज दरियाफ्त कर लिया गया है, और अगर सही वक्त पर उसकी डायग्नोसिस हो जाए तो मुकम्मल इलाज मुमकिन है। और पोलियो के बारे में आपने जैसे सवाल किया कि इस वक्त पोलियो दुनिया के सिर्फ 3 ममालिक में रह गया है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अफ्रीका का कुछ हिस्सा है, कैमरून। जी हाँ, उसकी वजह यही है कि ये वो ममालिक हैं जहां पर पूरी आबादी को हम वैक्सीनेशन नहीं कर सके, उनको पोलियो ड्रॉप नहीं पिला सके और उसमें लोग बच गए। और उसकी मेन वजूहात आप जानते हैं कि इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, हिजरत, जंग, ये बड़ी वजूहात हैं। और पाकिस्तान में 3 से 4 मिलियन लोग ऐसे हैं जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं और वो इधर उधर होते रहते हैं, और इंटरनल डिस्प्लेसमेंट भी होती हैं, जहां वजीरिस्तान में नहीं। इसमें सर्टिफिकेशन का मतलब क्या होगा? सर्टिफिकेट का मसला ये है जी कि अब दुनिया ये चाहती है कि जब पाकिस्तानी दुनिया के किसी मुल्क में जाएं तो उनको वैक्सीनेशन हुई हो और वो पोलियो के वायरस के कैरियर ना हो, उसके लिए इदारे कायम किए गए हैं। डीजी हेल्थ ऑफिस पंजाब लाहौर में और दीगर कैपिटल सिटीज में, जहां पे हर उम्र के अफराद को पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाएंगे, उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और वो दिखाने पर ही वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सफर कर सकेंगे और वहां पर उनको वीजा मिल सकेगा और आमद मिल सकेगी। ये पूरे मुल्क में ऐसा होगा? ये पूरे मुल्क में। अच्छा, ये आप बताइए कि ये जो पोलियो है ये हर उम्र के लोगों को हो सकता है? शामी साहब, पोलियो वायरस के कैरियर हर उम्र का आदमी हो सकता है, हर उम्र की औरत हो सकती है, लेकिन पोलियो वायरस जो है वो असर सिर्फ छोटे बच्चों को करता है, जो 2 साल से 10 साल की उम्र के बच्चे हैं। लेकिन उसके बाद की जो उम्र है, टीन एजेस के बाद इंसान के अंदर इस वायरस की इम्यूनिटी बन जाती है, जिसकी वजह से जो मुदाफियत है वो डेवलप होती है, जिसकी वजह से ये वायरस जो है बड़ी उम्र के लोगों में कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये खुदा ना खास्ता आपको पोलियो के कतरे नहीं पिलाए गए और पोलियो आपके अंदर मौजूद है, चलिए मेरे अंदर ही मौजूद है, तो जब बाहर जाऊंगा तो बच्चों को कैसे इफेक्ट करेगा? वो इसलिए करेगा कि जब आप बाहर जाएंगे तो इसकी जो मेन रीजन है, आप बतौर कैरियर वो वायरस साथ ले जाएंगे। कैसे? आपके खून में मौजूद है, अच्छा। आपके लुआबे दहन में मौजूद है, और जो फीसिस हैं जो आप मुख्तलिफ पास ऑन करते हैं फीसिस को, उसमें उसके पार्टिकल्स हैं। जब आप वहां जाएंगे तो आप वो वायरस कैरी कर सकते हैं, जिससे कोई शख्स, बच्चा मुतासिर हो सकता है। शाम साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ा लेंगे हम। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। डॉक्टर सईद इलाही साहब से गुफ्तगू हो रही थी पोलियो के हवाले से। हाँ जी डॉक्टर साहब जी। अच्छा, तो आप ये बताइए कि ये जो पोलियो है, अब आपने सर्टिफिकेट देना है सिर्फ, और अगर ये जिस तरह के आप दूसरे सर्टिफिकेट जारी होते हैं जाली किस्म के, अगर उस तरह जारी होने शुरू हो गए तो फिर क्या होगा? शामी साहब, मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से यही अपील करना चाहता हूं कि हमारे जितने पाकिस्तानी बहन भाई हज पर जाते हैं तो वो मेनिंजाइटिस का, येलो फीवर का और दीगर जो हमारी इम्यूनाइजेशंस हैं उनके सर्टिफिकेट जाली साथ ले जाते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तानी अपनी सेहत के लिए, अपनी जिंदगी के लिए ये जाली सर्टिफिकेट्स के बजाय ओरिजिनल वैक्सीनेशन करवाएं और पोलियो ड्रॉप्स पीने के बाद ही उसका सर्टिफिकेट हासिल करें, ताकि उनकी जिंदगी भी महफूज हो और दूसरों की जिंदगी भी महफूज हो। डॉक्टर साहब, जब हज पे जाते वक्त कुछ सच नहीं बोल रहा होता और बहुत से लोग उस वक्त झूठ बोलते हैं, तो यूरोप जाते वक्त, अमेरिका जाते वक्त सच को बोलेंगे? इसीलिए ये जो मरकज हैं जो कायम किए गए हैं पोलियो वैक्सीनेशन के लिए, वो खास सेल बनाए गए हैं डीजी ऑफिस में, ताकि जो जाली सर्टिफिकेट्स हैं उन पर कंट्रोल किया जा सके और वहां पर पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के बाद ही वो सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे ताकि वो इफेक्टिव हो। आप अपने डॉक्टरों को जरा पक्का कर लें बस, नहीं, ताकि वो कोई गलत सर्टिफिकेट न दे। और प्रोसेस भी आसान जारी करते नहीं है नॉर्मली। जो जाली सर्टिफिकेट्स बनते हैं वो जो एजेंट होते हैं या इस तरह के लोग हैं वो बना के देते हैं। चलिए, एजेंट भी तो किसी के होते हैं ना, लेकिन ये तो मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन डॉक्टर्स नॉर्मली जाली सर्टिफिकेट देने से एतराज करते हैं। ये तो डॉक्टर ही देंगे ना भाई। अगर डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ में डॉक्टर तो होंगे। डायरेक्टरेट में आज तक कोई ऐसा वाकया नहीं रिपोर्ट हुआ जिसमें जाली सर्टिफिकेट जारी किया गया। अच्छा, ठीक है, चलिए, बड़ी मेहरबानी जनाब, शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। शाम साहब, सवालात की तरफ जाइए। आरिफ साहब हैं, हमारे बड़े सीनियर अखबार नवीस हैं, अमेरिका में आजकल तशरीफ ले गए वो घुटनों का ऑपरेशन करवाने। तो उन्होंने कहा जी आपने ये जो नवाज़ नसरुल्लाह खां का लफ्ज कहा है ना, कुत्ता भी नहीं भौंका, जी, ये कोई अच्छी बात नहीं की आपने। ठीक, जब मैंने जिस महल में इस्तेमाल किया उस पर एतराज नहीं होना चाहिए। जब कोई एहतजाज की कॉल दी जाती थी और उसका कोई असर नहीं होता था,
تو اس وقت ناظر رسول اللہ خان صاحب کہا کرتے تھے کہ کتا بھی نہیں بھونکا. سیاق و سباق تھا. یہ سیاق و سباق اس کا ہے. خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی گالی دینا یا کسی کی توہین کرنا مقصود نہیں ہے. ایک کیفیت کا اظہار مقصود ہے. عارف اللہ قاری صاحب آپ کی عمر گزر گئی ہے اردو زبان سے کھیلتے ہوئے. اب ذرا خدا خوفی آپ خود بھی کر لیں. شام صاحب سوال ہے اور ایک بڑا دلچسپ سوال ہے. یہ کیا ہے عبد المتین شیخ صاحب نے. یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم نے آپ کو بھی کوئی پوسٹ آفر کی تھی. مجھے تو کوئی آفر نہیں. اچھا مجھے کوئی آفر کریں گے بس پھر ہو سکتا ہے میں یہ ان صاحب کی کوئی اطلاع ہے. دیکھیے کئی وقت ایسے گزرے ہیں جی کہ بہت کچھ مجھے بھی آفر کیا گیا. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ابھی حال ہی میں جو حادثہ ہوا جی تو وزارت اطلاعات کے جو نگران حکومت میں جی جی جو لوگ شارٹ لسٹ کیے گئے تھے ٹھیک ان میں میرا نام بھی شامل تھا. اچھا تو میں نے یہ کنوے کر دیا تھا کہ میں اس سے بعد آیا. دیکھیے میں اگرچہ نگران وزیر بننا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن میری گزارش یہ ہے کہ میں نے تو جب صحافت میں قدم رکھا تھا کوچے میں اسی دن طے کر لیا تھا کہ بس صحافی کی موت ہی مرنا ہے. ٹھیک شام صاحب اور آگے ہیں جناب یہ حافظ جمیل صاحب ہیں. یہ کہیں شامی صاحب یہ بتائیے کہ اب یہ جو عمران خان کی نئی کیمپین شروع ہو گئی ہے اس کے نتیجے میں کیا ایک دفعہ پھر الیکشن ہوگا یا معاملات سیدھے ہو جائیں گے؟ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جی ابھی تو عمران خان صاحب خود ہی کچھ کھل کے نہیں بتا رہے. بتائیں گے پھر دیکھیں گے 11 مئی کو کیا ہوگا. یہ جھڑپ ہوگی یا جنگ ہوگی یا پھیلاؤ ہوگا. دیکھیں نا ایک توپ چلے گی یا دڑا دڑ جناب گولے گریں گے. بہت کچھ دیکھنا باقی ہے. اچھا اس وقت یہ دیکھیے قصور سے ہمارے جی ایم مغل صاحب ہیں ممبر پریس کلب کے. انہوں نے اس بات پر بڑا اعتراض کیا کہ یہ وینا ملک صاحبہ کا استقبال اس طرح کیوں ہو رہا ہے اور انہیں دیکھیے انڈیا میں کیا کیا گل نہیں کھلائے. مغل صاحب وہ کیونکہ توبہ کر چکی ہیں مولانا طارق جمیل کے دست حق پرست پر ہے نا کچھ کر چکی بیت وغیرہ بالکل کر چکی. تو اب توبہ کا دروازہ تو کھلا رہنا چاہیے لیکن آپ زیادہ پریشان نہ ہوں. شامی صاحب یہ ہیں جی راس مسعود صاحب ہیں. راس مسعود صاحب کہہ رہے ہیں شامی صاحب جب بھی پاکستان میں کوئی ریفارمز کی بات کرتا ہے تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے اور اگر عمران خان ریفارمز کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ بھائی مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. ریفارمز ہونی چاہیے اس میں کیا اعتراض ہے. وہ جمہوریت خطرے میں کوئی خطرہ نہیں ہوگا اگر ریفارمز کرانی ہے تو. جی اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ریفارمز کیسے ہوں گی. پارلیمنٹ میں ہوں گی کمیٹیوں میں ہوں گی دانش کدوں میں ہوں گی یا میدانوں میں ہوں گی. شہزاد صاحب شاہ صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پہ سرگودا سے. جی السلام علیکم شہزاد صاحب. وعلیکم السلام جی شہزاد امان بات کر رہا ہوں سرگودا سے. ہاں جی فرمائیے. سر دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ یہ جو گرنی اور گرنے ڈالے ہوئے ہیں لوگ روٹی کی طرف لیے ہیں وہ کیسے ان دھرنوں میں شریک ہوں گے؟ بھائی اگر دھرنوں میں شریک نہیں ہوں گے تو بس نہیں ہوں گے. اب نوازا رسول اللہ خان مجھے یاد آ رہے ہیں. وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ کوئی محمل نشین کیوں شاد یا ناشاد ہوتا ہے غبار قیس خود اٹھتا ہے خود برباد ہوتا ہے. شامی صاحب یہ جی سمینہ راجہ صاحبہ ہیں. یہ کہہ رہی ہیں کہ شامی صاحب آج وہ لوگ تو بہت خوش ہوں گے پاکستان پر پابندیاں لگنے کے حوالے سے جو پولیو کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے پولیو ایریڈیکیشن کے راستے میں. دیکھیے اتنی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. پولیو کے قطرے پی لیجیے. ابھی ڈاکٹر سعید علی صاحب نے تفصیل بیان کرتی ہے. پولیو کے قطرے پی لیجیے سرٹیفکیٹ حاصل کر لیجیے اور مزے سے جہاں جانا جائیے. تو اتنی پریشانی نہ ہر چیز پر ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. کوئی بات اچھی نہیں ہے. ہماری تھوڑی سی سبکی تو اس سے ہوئی ہے بالکل نا. پوری دنیا میں اگر ہمارا نام اس طریقے سے آئے تو وہ اچھی خبر نہیں ہے لیکن سر کا درد ہے دل کا درد نہیں ہے. محمد علی صاحب نے اس کے بالکل برعکس بات کی. ان کے شامی صاحب باہر جانا کون سا غریب آدمی کا کام ہے. یہ بڑے لوگوں نے جانا ہے یہ ان کا مسئلہ ہے. ارے جناب غریب آدمی تو باہر جا رہے ہیں جو دنیا میں مزدوری کرتے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر آپ کو اربوں ڈالر کما کے بیچتے ہیں. یہ سب غریب آدمی ہیں. آپ پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں. غریبوں نے بھی غریب بھی بہت باہر میں ہے. باہر جا کر وہ امیر ہو گئے ماشاءاللہ. جی شامی صاحب یہ ہے جی ابراہیم خان صاحب اور یہ پروفیسر ابراہیم خان صاحب نہیں ہے. اچھا پروفیسر ابراہیم خان صاحب تو ہمیں کوئی دھمکی بھیجیں گے ایس ایم ایس تو نہیں بھیجیں گے. انہوں نے سوال ابراہیم خان صاحب سے متعلق کیا ہے. انہوں نے کہا شامی صاحب کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آئندہ مذاکرات چل پائیں گے کچھ دوبارہ ان کا آغاز ہو سکے گا. انتظار کر لیجیے 2 دن اور رکھ لیتے ہیں.
अभी कह रहे हैं मुज़ाकरात कुछ हिलजुल हो रही है। जी देखिए चांद चढ़े को लालन देखे। लेकिन शाम साहब अपने चौधरी निसार साहब तो बड़े गुस्से में थे। गुस्से में थे तो कोई बात नहीं, गुस्सा थूक देंगे वो, फिर भी मुज़ाकरात करेंगे। उनको वो गुस्से में आ भी जाते हैं, गुस्सा थूक भी देते हैं। जी जी। ख्वाजा अंजुम साहब है हमारे साथ लाइन पर कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे छोटे छोटे 2-3 सवाल हैं। एक सवाल करें पहले, एक जमा एक। चले जी, मैं एक सवाल ही कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान को तोड़ने वाला भारत और कश्मीरियों की लाशें गिराने वाला भारत, आपकी आबी जारियत वाला भारत, इसके साथ अमन आचा नरेंद्र मोदी के साथ करेगा? ये गद्दार हैं, मैं कह रहा हूँ कि ये गद्दारी है। देखिए तो भाई जी, हमसायों के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने की कोशिश तो करते रहना चाहिए ना, बिल्कुल अपने असूलों पर कायम रहते हुए। ठीक, हम कुछ दुनिया से लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, जो हम पर हमला करेगा दिफा करेंगे। तो आप जज्बात में ना आए और देखें, अभी इंतजार करें। जी शामी साहब, ये जी अलीना साहब है, अलीना साहब पूछ रहे हैं शामी साहब क्या मीडिया की लड़ाई में आप कोई किरदार नहीं अदा कर सकते? हम किस तरह का किरदार अदा कर रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि कोई ऐसा मामला हो जाए कि मुफाहमत हो जाए, और उसके लिए हम आज तैयार भी हैं, हाजिर हैं। ठीक, हमने तो अपनी तरफ से कह दिया वज़ीर इत्तलात को, अगर उनको जरूरत हो हमारी तो हम हाजिर हैं, अगर हमारे दूसरे दोस्तों को जरूरत हो तो भी हाजिर हैं। कोई बात तो सुने ना, फरीकैन जो हैं वो बात सुनेंगे तो कोई सुनाएगा ना। बिल्कुल। शामी साहब ये है जी, ये इन्होंने अपनी नाम बड़ा अजीब सा रखा हुआ है और एक मशहूर अदाकार शाहरुख खान की तस्वीर लगा रखी है। ये पूछ रहे हैं कि शामी साहब पाकिस्तान के हालात हर रोज ऐसे लग रहा है कि जैसे हुकूमत के हाथ से रेत की तरह फिसल रहे हैं। अच्छा, तो आप ऐसा करें कि आप ना फिसल लें आप उसमें पानी डाल दें। जी शामी साहब, हमारे आज रेत में पानी डल जाएगा, सख्त हो जाएगी। हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, तो कल तक के लिए अपने नाज़रीन से इजाजत लेते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।